کچھ نہ وچ بھی میں نہ براوا جے کدے رتی ہوواں وچ رتیاں تلا تے او بھی پوری نہ آئی اے وطن برابر تا ہو سی باہو جدا ہو سی فضل الہی فرماندے نے گل بن سی تاں جدو او دا فضل ہو سی سلطان العارفین کی آکھیا میں آکھاں تے فضل ہو سی آکھیا او کرے تھا پتہ چلے اللہ والے جڑے نے انہاں کول جانے دا فائدہ یہ ہوندا ہے کہندے نے اساں تے بس آرزو کرنی ہے فضل تو انہیں آپ ہی کرنا ہے بندہ نہیں کر سکتا وہی فضل کرتا ہے ہائے ہائے ادھر میرا بولنے والا بولیا شہنشاہ بولیا ہائے ہائے او بولیا جنہوں اللہ نے کئی چیزاں تے ملکہ دیتا سی پردہ کر گیا وے لیکن لکھاں تے کروڑا دنیا دے دلہ تے اجے بھی حکومت بیا کر دے عرض کر دے نے رب سچیا تینو دم دم سورا تے کر دے دوری بلائیں میں کمینہ عیبہ بھریا تے در تو نہ ٹھکی رامی مولا کھولی بوا رحمت والا تے خیر جناب پاویں رو رو عرضی نصیر گزارے ہائے ہائے رو رو عرضی نصیر گزارے میرا بیڑا بنے لاوی پڑھیے لا حق لا پڑھیے لا بحث لمبی ہو جائے گی عرض بیا کرنا وا انشاءاللہ تعالی ای ٹاپک اگلے جمعے بھی پھر اگلا ٹاپک اللہ اکبر اپنے پچھلے جمعے دی بحث والا ہونا وا رب نے کیا قادر میں مالک میں حاجتہ میں پوریا کرنا وا گل میں سننا وا توبہ بھی میں ہی قبول کرنی ہے پر ان کریو نا جانا تے ظلم ہو جائے زیادتی ہو جائے تے سدھے میرے کل نہ آویو جتھے میں رحیم تے کریم اتھے قہار تے جبار بیاں مولا کریے کی جد توبہ تو قبول کرنی ہے کل تو سننی ہے زندگی تو دینا میں موت تو دینا میں یا اللہ رزق تو دینا میں پتر دیاں تو دینا میں روزی رزق تو میں پھر جائیے کدھر اللہ فرماتا ہے گل میں ہی سننی ہے پر سدھے میرے کل نہ آوے ہو بلکہ ادھے کل چلے جاوے ہو جدے سارتے میں ماما رکھیے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین بس خیال آ جائے توبہ دا تو انو قرآن عرض کیتا ہے میری گل نہیں توبہ دا خیال آ جائے ہاں فاستغفر اللہ آ جائے توبہ دا خیال کہ اللہ کل معافی منگی ہو معاف کر دے وے اللہ فرماندہ ہے ہنج نہیں کرانگا بلکہ واستغفر لہم الرسول یار دے بوئے تے جاویو بس جدوں یار میں نو کبے گا تو اڈے متعلق بس یقین رکھیو لوجد اللہ تواب الرحیم گل سننی میں ہی پر ہو سکتا ہے تیرا منہ ہی نہ ہوئے میں سنا
چل کدے منہ تو میں پہلے عرض کیتا ہے کافر بھی بلاوے تے سندا ہے، کہندا ہے سن تے لواں گا پر ہو سکدا ہے تو اس قابل ہی نہ ہوے کہ میں تیری مننا، پر جدوں یار کہے گا، اے میں نہیں کہہ رہا قرآن جی تے اے کوئی یہ مسئلہ بھی نہیں بے میں سنی ہاں تے میں کہہ رہا وہابی نہیں مندا، وہابی کول پوچھ تو ترجمہ کرے دا کہ ترجمہ کی ہے، اللہ کی آکھیا ہے کدھر جاؤ، گل مک جائے گی، اودے کول پوچھ لے، جڑا نہیں مندا اودے کول پوچھ لے بھائی دا ترجمہ کر اس آیت نا ولو انہم ظلموا انفسہم جاؤک فاستغفر اللہ، ادا مطلب کی اللہ کیا کہندا ہے توبہ میں کر لوں، میں ہی گل سناں گا، اگے بھی کیا ہے کہ میں تینوں معاف بھی کراں گا، لوجد اللہ تواب رحیمہ، صرف معافی نہیں دیاں گا بلکہ اور کرم دے دروازے بھی کھول دیاں گا۔ ایک ایسی عدالت ہے جڑی کہندی ہے جرم ثابت ہو گیا مجرم جا تینوں چھوڑ بھی دیتا ہے تے نالے تینوں انعام بھی پہ دینے ہاں، اور کرم تو مراد ہے انعام بھی پہ دینے، مگر فرمایا شرط کی ہے میں انعامی نال یار نو گن کے آویں، جدو تو بھی توبہ کرے گا تے نالے میرا یار بھی میں نو کہے گا مولا گناہگار تے بڑا بڑا ہے پر دے گناہ وال نہ ویکھ میری رحمت وال ویکھ۔ یاد ہوے گا اسے رحمت للعالمین نبی دا دربار ہے، مدینے دا شہر ہے جس مدینے چو میں ہو کے آیا ماں تسی آندی ہو، یہ سن کر حضرت عباس پر غشی ہوا تاری، پچھلا جمعہ یاد ہے نا جی پوچھے صاحب کہ پیغمبر تو رکھتا ہے دلوں کی بھی خبرداری، قدمہ تے گر گئے کملی والیا میرے بغیر میری زنانی تو بغیر کوئی نہیں جانتا، تو انہوں کنے دسی ہے کہ میں اپنی بیوی نو تہاڈی چاچی نو اتنا مال دے کے آیا ماں، میرے نبی نے فرمایا مینوں نہیں دسی ہے جنہیں میرے سر تے نبوت دا تاج رکھے، میں تے او دا بندہ ماں مینوں کی پتہ ہے تسی کی کر کے آئے ہو، پر اللہ دا قرآن پڑھیا نہیں آ، او مینوں جدو بھی پکار دے او کہندے یا ایوہ النبیو انا ارسلناکا شاہدا ومبشرا ونذیرا، او مینوں کہندے او غیب دیاں خبراں دین والے نبی، غیب دیاں جتنے بھی ترجمے پڑھے گا نا، ترجمے اردو جو ملتے نے، ہر مولوی نے ترجمہ کیتا ہے یا نبی، یا یو نبیو، قرآن جتھے بھی یا یو نبیو آئے ادا ترجمہ کیتا ہے یا دا میں نے اے، ساڑی اردو پنجابی عربی چاہنے اے کساں، یا کساں کہنے جڑا قریب ہوئے آواز سن رہا ہوئے اس نو کی کہنے یا عربی وچ، ٹھیک ہے تے تکو مولویاں دی ڈنڈی، ترجمہ اردو چ کیتا ہے عربی دے قرآن دا، یا دا میں نے اے کیتا ہے کیونکہ اسی کہنے اوے فلانے جڑا سن رہا ہوئے، تے نبی دا میں نے نبی کیتا ہے، تکو نا اوے نبی دا کوئی پتہ تے لگے نا بھئی نبی دا میں نہ کیے، نبی تا عربی ہوئی، یہ دا مطلب کی ہے، یا دا تو مطلب اردو والے نو سمجھا دیتا ہے کہ دا مطلب ہے اے اوے، تے نبی دا میں نہ نبی، اے سادہ جڑا عربی جاندہ ہی نہیں انہوں کی پتہ ہوئے گا، قربان جائیے اعلیٰ حضرت تو آپ نے یا یو نبیو دا معنی کیتا ہے کہ اے غیب کی خبر دینے والے نبی، فرمایا نبی دا معنی غیب دی خبر دین والا، اس چیز دے اتوں پردہ اٹھان والا جدا قوم نو علم نہ ہوئے اللہ دے دیتے ہوئے علم نال او غیب دا خبر دین والا انہوں کہندے نے نبی، دا مطلب کی ہے غیب دی، پر اے ترجمہ اعلیٰ حضرت کیتا ہے کیونکہ اعلیٰ حضرت دا کیتا ہے کہ ساڈا نبی غیب دیاں خبراں بھی جاندا ہے، تے جنہ نبی دا صرف نبی میں نہ کیتا ہے انہاں کیا نبی غیب نہیں جاندا، نبی نو دیوار دے پیچھے دا بھی علم کوئی نہیں، اور تکو جی عقیدے تو میں کدے کدے سوچنا وا، خیر ساڈے جڑے مسلک دے بہت ڈاڈے علماء ون جی رضوی قسم نے اور جڑے بہت پختہ لوگن انہاں تے ساڑھے جڑے سبز پگڑیاں لے اگر کوئی سنگی بیٹھے اسلامی بھائی انہاں نے نزدیک بھی الیاس قادری صاحب ہو گئے، مولانا داود صاحب ہو گئے، کجنا لے اعلیٰ حضرت ہو گئے، اور کئی اس طرح نے بزرگن جڑے بہت ڈاڑے ان تاخنے انہاں پیچھے نماز ہونی نہیں، اسی تو خیر پڑھنے رہے جی سچی گالے امام کعبہ پیچھے پڑھنے رہنے ہیں،
لیکن انج میں قربان ونجا انہوں نے عقیدے تو تکو نا کدے کدے خیال آنا کہ نہ بزرگاں کچھ فیصلے ٹھیک ہی کیتے ہیں. انہاں آخنین مولانا اشرف علی تھانوی بھی لکھا جی, انہوں نے بھی لکھا کہ نماز میں اگر کسی اور جانور کا بھی خیال آ جائے تو کچھ فرق نہیں پڑتا, حضور کا نعوذ باللہ خیال آ جائے نماز ٹوٹ جاتی ہے. تے اے بھی اے سارے وابی آخنے تے جڑے مکے مدینے والے ان وابی نہیں, ان تو وابیوں تو بھی ان اساں بھی نہیں مسلمان سنے. میں ایک دفعہ بڑی مزے کی بات ہے, میں ابھی ایک مسئلہ درپیش آ گیا رمضان کے مہینے میں, تو میرے ساتھ کچھ علماء بھی تھے. میں نے کہا یار مسئلہ تو یہ, چلو ان سے بھی پوچھ لیتے ہیں. میرے ایک دوست ہے کہنا جی چھوڑو انہاں کل کے پوچھو. میں کہ نہیں چل یار چلنے ہیں, کیڑا فرق پونا. اتنے اسی چلے گئے, مکتب سی مسجد نبی شریف کے اوپر ایک دفتر بنا ہوا ہے علماء کا. تو میں نے کہا جی یہ مسئلہ درپیش آ گیا ہے. تو انہوں نے کہا جی مجھے آپ یہ پہلے یہ بتائیں کہ آپ, میں نے کہا میرا تعلق پاکستان سے ہے. تو وہ مجھے کہتا ہے کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ بریلوی ہیں یا وابی ہیں. میں نے کہا نہ میں بریلوی ہوں نہ میں وابی ہوں, میں تو حنفی ہوں. میں نے کہا میں حنفی ہوں. اس نے کہا نہیں حنفی تو ابو حنیفہ کو مانتے ہی نہیں, آپ مجھے یہ بتائیں. میں نے کہا جی آپ اس بحث کو چھوڑیں, میں وابی ہوں بریلوی ہوں, آپ سے اس کا کیا مطلب ہے. میں نے بتا دیا ہے کہ میں حنفی ہوں, حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کا مقلد ہوں, ان کا میں پیروکار ہوں. تو میں نے کہا اب یہ وابی بریلوی کی بحث میں کیوں پڑھ رہے ہیں. اس نے کہا کہ آپ جو مسئلہ پوچھنا چاہتے ہیں یہ پاک و ہند کے جو بریلوی وابی ہیں یہ نہیں مانتے اس مسئلے کو. میں نے کہا چلو اب یہ تو پتہ چل گیا نا وہ نہیں مانتے, آپ کیا مانتے ہیں آپ بتا دیں, آپ کے نزدیک یہ مسئلہ کیا ہے. وہ بحث یہ تھوڑی سی چھڑ گئی تھی کہ ہم کیونکہ عید کے بعد, عید میں نے مدینہ شریف کیا ہے تو واپسی پر میں نے آنا تھا مکہ شریف. تو میں نے کہا جی میں نے بعض سنا ہے کہ اگر شوال میں آپ عمرہ کریں گے تو آپ پر حج لاگو ہو جائے گا. تو ہم کیونکہ اب واپس مکہ شریف جا رہے ہیں تو میرا دل ہے عمرہ کروں, تو کیا آپ کے نزدیک کیا مسئلہ ہے. تو پھر خیر انہوں نے مسئلے کی وضاحت کی. انہوں نے کہا جی یہ پاکستان کے جو بریلوی ہیں اور وابی ہیں یہ کہتے ہیں کہ شوال میں عمرہ نہ کریں, اگر کریں گے تو حج لاگو ہو جائے گا, فرض ہو جائے گا. تو میں نے کہا آپ کے نزدیک کیا. انہوں نے کہا ہمارے نزدیک کو ہے کریں. میں نے کہا چلو بات وضاحت ہو گئی. وہ ایک علمی بحث ہے, آپ کے لیے نہیں. میں نے ویسے ایک بات, جس مسئلے کے لیے میں گیا تھا اس مسئلے کے بارے میں, مقصد میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے حیرانگی ہے. وہ تو کیونکہ وہ جو مولوی ہیں نا وہ کسی امام کے مقلد نہیں ہیں, نہ وہ حنفی ہیں نہ مالکی ہیں نہ شافی ہیں. وہ امام جو ہیں وہ ہیں, لیکن وہ باقی جو مولوی ہیں نا باہر متوی جنہیں کہتے ہیں, عام جو ہیں وہ ٹھیکیدار جڑے باہر جڑے عمرے تے گئے وہ جڑے باہر پھرنے پہ ہونے قبرستان وچ روزے رسول تے باہر اگے پیچھے جڑے کہنے شرک ہے بدعت ہے یہ نہ کرو وہ نہ کرو, بوٹھی بنایا وہ انہوں نے ہے. تو وہ کی ہونا کہ انہاں ہائے ہائے یہ تساں میں اس بحث سے سارا مزہ خراب ہو سی تہاڈا بھی. راجا ہوری تساں بھی فلم بنانی, تسی آکھو مولوی صاحب موضوع کیڑا ہے تے لگ کیڑے بلے پہنا ہے. چلو اگلے جمعے صحیح. اچھا او جناب بات یہ ہے کہ ان کے نزدیک بھی یہی ہے کہ غیر اللہ کو مت پکارو. اور ایڈے زدڑن ان آخنین بھئی نبی پاک نے روزے والے پلے منہ کر کے دعا بھی نہ کرو, بیت اللہ شریف والے پلے کر کے منہ کر کے دعا. اسی تو کیونکہ پنجابی ہے نہیں جی ساڑھے کو اتنا وہ زبان تو بور لڑ نہ سکتے. کئی میں عربی انہوں نے لڑنے بھی تکے, عربیوں بھی کیونکہ بڑے سنی العقیدہ. ایک مولوی اساں منع کیتا نا بھئی ادھر روزے رسول والے پلے منہ نہ کر, ودے کر منہ کعبے والے پلے کر کے دعا کر. اس آ کہ کیوں, اس آ کہ ادھر بدعت ہے, ادھر حضور نہ روزہ ادھر منہ نہ کر. تے اس اگو عربی کیونکہ عربی میں سمجھ اس آ کیا افسوس ماں تیڑی سوچتے تے تیڑی گائیڈ لائن تے کہ تو ادھر تا سارے لوگاں تبلیغ پہ کرنے ہو کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے, رب المشرقین و رب المغربین, تے خدا کعبے والے پلے ہے تے اس پلے جدی میں منہ کیتا ہوئے تے خدا کوئی نہیں. میں دعا خدا کو پہ کرنا رسول کو نہ پہ کرنا. میں تا منہ رسول والے پلے تاں کیتا کہ ادھر میرا نبی لیٹے ہے, میں ادب نال ادھر منہ کیتا وا. باقی دعا میں رسول کو نہ پہ کرنا, میں خدا کو پہ کرنا. تے تینڈا کیدا بھی خدا کعبے والے پلے ہے تے دے کوئی نہیں. خدا تا کہنا میں مشرق بھی ہاں تے میں مغرب بھی ہاں, جدھر چاہو تسی گھومو ہر پسے مینوں ہی پاؤ گے. اس وقت عربی جو سان سمجھایا بھئی اپنا عقیدہ درست کر تے لوگاں گمراہ نہ کر. کعبے والے پلے منہ کر کے نماز پڑھی نہیں, دعا جدے منہ کر کے کرو ادھر قبول ہوئے نہیں. میں نماز نہ پہ پڑھنا, میں دعا پہ کرے نا. شرمندہ جا ہو گیا پھر بحث کرو نا تو پھر وہ اگو نانا سلسلہ بت اور بگڑ وینا, لیکن وہ حکومت انہوں نے سلسلہ جی. تو میں عرض کرنے نا مقصد ہے یا کہ رسول نے بارے بھائی خیال آنجے نماز ٹوٹ وی دی تے جنہ عمرے کیتے حج کیتے ناراض نہ ہوئے ہو.
اگر جاننے ہو میری اس گلہ نہیں تصدیق کرے ہو باقاعدگی نال میں تو پورا ہوں روزے نہ مہینہ گزارا بیت اللہ نہ امام بھی خانہ کعبے نہ تے مسجد نبی شریف نے امام بھی وہ تساں پتہ نا عموماً وطر جڑے ہیں انہاں وچ او کھلو کے دعا کرنے آخری چ تے وطراں وچ دعا کرنے وطر نماز ہے نا تے جمعہ نہ خطبہ بھی جڑا دینے اس وچ بھی تے نمازاں وچ بھی ہن انہاں دیہڑیاں چ پہلے امام جڑے ہیں ان گھٹ کرنے ہیں جڑے ہن موجودہ امام ہیں زیادہ کرنے ہو سکنا وہ تو حکومت سختی کیتی ہوئے زیادہ کرنے کہ باقاعدہ جتھے دویاں ملکاں نا گینے اتھے دوران نماز وچ اپنے بادشاہ حاکم الوقت خادم الحرمین الشریفین السعودیۃ العربیہ شاہ عبداللہ بن عبدالعزیز نی صحت یابی واسطے تے خیر و برکت واسطے نماز وچ دعا کرنے میں کیا واہ مالکا انہاں نے تقیدہ نبی نہ گنو خیال بھی آوے نماز ٹوٹوے نہیں ہے یہ کیڑی نماز ہے کہ جس وچ سعودیہ نے بادشاہ نہ ذکر کیتا جا رہا ہے اپنے عقیدے دی تردید واہ سنیاں تیرے عقیدے تو قربان جاواں تیرے عقیدے تو قربان جاواں تیری عقیدے تو قربان جاواں اللہ پیا کہندا توبہ میں ہی قبول کرنی ہے پر انجے نہ آویں او دا وسیلہ لے کے آویں جنے تینوں میری پہچان دتی ہے ہائے ہائے اللہ تعالیٰ نے کہا یار دے بوئے تے آ جاوے او توبہ میں ہی قبول کرنی ہے پر یار بولے گا یار بھی کہے گا گناہ بھی معاف کروں گا تے رحمت دے دروازے بھی کھول دیاں گا اسے مدینے والے دا دربار ہے جناب عباس نبی دے چچا کہندے کملی والے آ پتہ چل گیا تو تے دلاں دے وید بھی جاننا ہے نبی دا میں نال حضرت نے جو ترجمہ کیتا ہے غیب نیاں خبراں دین والا ہائے ہائے اسے جنگ تو بعد دربار لگاوے یاد ہوئے گا پچھلے جمعے میں عرض کیتا ہے مساوات انصاف انہوں کیا جاندہ ہے میرے نبی دے دربار وچ چچا تو بعد جناب کملی والے کریم نبی دے سکے داماد بڑی صاحبزادی حضرت جناب زینب دے شوہر بھی پیش ہو گئے کافران دے جماعت دے ساتھی بن کے لڑے نے اجے کلمہ نہیں پڑھیا قیدی بن گئے نے میرے نبی کریم نے فرمایا میرا داماد ضرور ہے میری بچی تیرے نکاح وچ اجے موجود ہے میرے نبی حکمت عملی دے تحت ہجرت کر کے آئے بڑی صاحبزادی نو نال نہیں لے آندا ادھر ہی چھوڑ کے آ گئے نے اپنے خامن دی تابعداری وچ رہنا ہے سنیو جڑیاں نکیاں جیاں گلاں ہونیاں نے تے آکھنے دیے گھر آ جا فکر نہ کر اے ہونے میں اس نے نکج نکیل پانا جواترے نے اس نے جرت کنجے پھلانے ڈنگانے گھر کیوں نہ برباد ہومن اے میرا نبی ہے بڑے داماد نے کلمہ نہیں پڑھیا نبی نہیں منیا کہندا تو جناب نعوذ باللہ جادوگر ہے دیوانہ میں میرے نبی نے فرما دیے جب تک تیرے نال کوئی زیادتی نہیں کردا خبردار ادے گھر وچ ہی رہنا میں آیا کیڑیاں شرماں والی عزتاں والی دیے اپنیاں دیاں اے درس دیتا کرو کہ دیے خامن دی بن کے رہ تیری عزت اسے وچے تیرے گھر دی آبادی اسے وچے جڑے ماں پیو اے نصیحتاں لانے نے انہاں دے گھر بھی آباد رہندے نے میں تے اس دی مثال پہ دینا ہے جدے بارے اللہ کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کہ اپنی زندگی دا ماٹو رسول دی زندگی بناؤ اگو تہاڈی مرضی ہے نبی کریم دی بارگاہ دے اندر آئے میرے کریم نبی نے فرمایا داماد ہیں میری بیٹی دا شوہر ہیں پر قاعدہ قانون تے فیصلہ وہی لاگو ہوئے گا جڑا واقعیاں قیدیاں واسطے ہائے ہائے کوئی گنجائش نہیں کوئی رہ ہائے ہائے پر دیکھو جی دیکھو اے تکو جی ذرا خیال کرے ہو ایک اتھے اپنا فیصلہ نہ کر سو رسول فیصلہ کیتا لیکن اگلی گل سنے ہو جی اگلی گل سنے آئے ہائے نبی کریم نے کیا کی دے سکنے کملی والے میں جرمانہ پے کراں گا کلمہ نہ پڑھنا تیرا جرمانہ دے کے میں آزادی لواں گا میرے نبی نے فرمایا منگا جرمانہ مکے چو مال آ گیا نبی دے داماد دی آزادی دا جرمانہ آ گیا
عدالت لگ گئی، میرے نبی دے سامنے مال پیشیدہ گیا، واہ رحمت للعالمین نبی کملی والے دے سامنے جناب کچھ سونا کچھ اور چیزاں پیش کی دیاں گئیاں، آقا اے آپ دے داماد دا جرمان ہے، آزادی دے دیتی جائے۔ میرے کریم نبی نے جدو مال ول ویکھیا، اس مال دے اندر نبی کریم دی نظر پہ گئی، او ہار بھی موجود ہے جڑا سیدہ زینب دے وجہ دے وقت رخصتی دے وقت جناب ام المومنین خدیجہ الکبریٰ نے دینو پایا سی۔ میرے نبی نے ہار ول ویکھیا، رسول اللہ دی اکھاں چوں آنسو آ گئے، رحمت للعالمین نبی نے فرمایا صحابہ میرے صحابہ تواڈے نال اقرار کرنا چاہنا وا، جتھے میں نبی ہاں اوتھے میں پیو بھی ہاں، میں ایک دی دا پیو بھی ہاں، اے تک دے پے ہو میرے سامنے او ہار آ گیا وے جڑی میری فرما بردار عزتاں والی بی بی حضرت خدیجہ نے میری دی نو رخصتی وقت پایا سی۔ اگر تسی راضی ہو جاؤ میں تواڈے مشورے نال فیصلہ کرنا چاہنا ہے، باقی مال میں رکھ لینا وا، اے یار کدی اجازت دیو تے میں اپنی دی نو واپس لوٹا دے۔ فرمایا میری دیدار ہے، میری عزتاں والی بی بی نے دیتا سی، اگر تواڈی اجازت ہوئے تے میں زینب نو واپس لوٹا نہ دیاں۔ صحابہ نے عرض کی تھی کملی والے اللہ دا رسول ہے، اسی کون ہونے ہیں روکن والے؟ پر میرے نبی نے فرمایا اوے میرے جناب غالباً آسیہ اس طرح نام میرے ذہن وچ نہیں آ رہا، آج اسی جی میں آپ دستے ساں، میرے نبی دے داماد دے متعلق میرے کملی والے نے فرمایا میں ہار تینوں واپس بھی دینا ہے، اے میری دی دا داج والا جہیز والا ہار ہے، واپس لے جا، پر اس شرط تینوں واپس بھی کرنا وا کہ تو بزد کلمہ نہیں بھی پڑھدا، باقی جرمانہ دے دے، ہار واپس لے جا، پر اس شرط تینوں ہار بھی دینا ہے کہ فوراً مکے وچ پہنچ کے ہن میری دی تیرے گھر رہ نہیں سکتی، انہوں مدینے تو واپس لوٹا دے۔ اگر اس دی گارنٹی دے سکنا میں ادا بھائی آ گیا، انہیں کیا کملی والے میں گارنٹی دینا ہے باعزت طریقے نال تہاڈی دی مدینے پہنچ جائے گی۔ میرے نبی نے فرمایا جا اے جڑا ہار پیا دینا ہے وچ شرط رکھی ہے کہ زینب ہن تیرے گھر وچ نہیں رہے گی، اداتی کر یا تو ایمان نہ لے کے آ جاویں یا میں کوئی اور فیصلہ کر دیاں۔ ہاں ہاں اس شرط نبی کریم دی بیٹی واپس مکے مدینے آ گئی، کچھ عرصے بعد انہوں نے کلمہ پڑھ لیتا، کلمہ پڑھیا، میرے نبی نے انہوں نے بھی مدینے بلا لیتا، مدینے بلان تو بعد میرے نبی نے فرمایا تہاڈا سب کا نکاحی برقرار رہے گا۔ ایک علمی ویسے میں جڑی عرض کیتی ہے تانوں دسنا چاہنا ہے، نبی دا ترازو ویکھو، مساوات ویکھو، اللہ اکبر سبحان اللہ۔ جنگ بدر دے واقعات جڑے مدینے وچ گزرے نے میں عرض پیا کرنا ہے، او سنگیا اگلی گل سن لینا، اگلی گل سن لینا، تو تے میں بھی مسلمان ہاں، اپنے نبی ول ویکھنا کس جناب کس معاملے وچ بھی گزرنا ہے۔ موجودہ حالات تے میں عرض کراں گا، حکومت بھی بڑا رولا پئی پاندی ہے، لوگ رولا پے پاندے نے، مہربانی کرو باز آ جاؤ، ایک دوجے دو مارو نہیں، ایک دوجے دو کافر نہ کہو۔ جڑی میں گل کیتی ہے وہابیاں دے متعلق میں اے نہیں آکھیا کہ میرے نزدیک وہ کافر نے، میں تے انہاں پیچھے بھی نماز پڑھنا ہے، میں تے اصلاح واسطے گل کیتی ہے کہ باز آ جاؤ۔ سارے انو عرض پیا کرنا وا میرے نبی دا دین کسے نال ظلم تے زیادتی دا درس نہیں دیندا، میرا نبی تے مساوات دا محبت دا پیار دا درس دیندا ہے۔ ای مدینہ مسجد نبوی شریف ہے، آندھی تے طوفان آ گیا، ہاں مدینے وچ رہن والے عیسائیاں دا گرجا گر گیا، میرے نبی نے فرمایا جاؤ میرا پیغام انہاں نو دے دیو میرا پیغام۔ ہاں او ایک دوجے نو کافر کہن والے آ، او دہشت گردی کرنے والے آ، مولویا اپنے آپ اسلام دا بڑا منبع ظاہر کرن والے آ، جڑے جڑے بھی مولوی ہو یا انہاں دے پیروکار درس دیں دیو کہ مسلمانہ دا قتل عام جائز ہے، بریلوی نو قتل کر دیو، درباراں تے بم بلاس کر دیو، شیعہ نو مار دیو، فلانے نو مار دیو جائز ہے، اسلام دا وطیرہ نہیں نہیں نہیں۔ ہاں ہاں اور حکومت اگے بھی گزارش کر گیا گا صرف مولویاں تے نہ پاؤ، تسی بھی باز آ جاؤ، مہربانی کرو مخلوق خدا نال انصاف کرو، دہشت گردی آپے مک جائے گی۔ اے لاؤ نہ پائے یہ جڑے عدالت چ رکھے نے جیل جڑے لوگ پہ وے نا جنہ جناب ترے واری تے 10 واری سزائے موت ہو گئی ہے، لیکن لانے نو ڈرنے ہو
کہ انہاں کدی پھانسی لایا تا پچھو اور دہشت گرد جم پوسن ہے اے جمنی تامن جے تسی اگے کرنے کچھ نہ ہو لاؤ نظر 5-10 لاؤ نہ پھانسی تکنے اب دہشت گرد جمنے نے قانون ہی کوئی نہیں انصاف ہی کوئی نہیں اتنے بدماشی قتل و غارت ہے ہی تاں کہ ہر بندے پتا کہ میں خرید لے سا جج خرید کی سا جج نہ ہو گیا تے اگو خرید لے سا نہیں تو بندوق تو میرے کو ہے ہی آئے نا میں ڈرا کے چاہ گئی سا ہائے 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 اے سنیو بھائی سنیو جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شکایت ملی کہ یمن دا گورنر ہے یا شام دا یا مصر دا انہاں تریاں وچوں میرے کریکٹ ذہن وچ نہیں گورنر ہے شکایت آ گئی مرکز مدینے وچ کہ یا امیر المومنین انہیں دروازے تے چوکیدار مقرر کیتا ہے سائل سوالی جاندا ہے اپنے مسئلے واسطے پہلے رابطہ چوکیدار نال کردا ہے اودی مرضی ہے گورنر نال ملاقات کرائے یا نہ کرائے یا انجے لوٹا دے انصاف وچ پرابلم ہے مخلوق خدا نو اے سنیو قربان جاواں میرے نبی دے نائب نے گورنر نو طلب کیتا مدینے وچ طلب کر کے کیا فرمایا تو سنیا چوکیدار رکھے ہے عوام نال تیرا رابطہ کوئی نہیں ڈائریکٹ فرمایا تو اس قابل نہیں کہ تیرے اس منصب تے بٹھایا جائے تیری جگہ دوسرا گورنر آج تو بعد مدینے وچ بیت المال وچ غریباں دیاں جڑیاں بکریاں نے انہاں نو تو چرایا کرے گا ہائے ہائے گورنر تو ریوڑ دی چراوی دی ڈپٹی لگا دیتی گئی گورنر دی اے انصاف ہے جناب عمر فاروق نا ہن تہاڈا بادشاہ انج کر رکھنا بادشاہ تہاڈا جڑا مہنڈا بادشاہ تا زیادہ سیٹاں تے او دے اساں تے سی جڑا زیادہ چپلوسی کرسی جھوٹ بولسی بکواس کرسی گمراہ کرسی انصاف ہوے یا نہ ہوے اللہ اکبر اے تک نو پیچھے میں انہاں دنوں مدینہ پاک ہوں میں نیوز تکی ساڈے جڑے ماشاءاللہ جنہاں عدالت ریجیکٹ کیتا تے زرداری آکھے پتر لگنے ہو کتنی بازی ریجیکٹ کرسو میں اور بہت طریقے میں کو میں کٹ گئی سا چلو وزیر داخلہ نہیں تے مشیر داخلہ صحیح میں رکھنا ایسا آئی ہیں اس میں بیان پڑھے اس آکھا بھائی یہ جناب سمہ بند کر دیو یہ دہشت گردی سمہ نے تھرو ہو رہی ہے اللہ اکبر عقل تک ہو ہے یا جنے نے پترا کل کیسے جناب ہے جڑے غریب نے ٹکر منگنے نے نہ روٹی بند کر دیو ہے جنے اوے حرامیے نہ مار حرامیے نہیں مار جے مڑ کے حرامی جمے ہی نہیں ایک حرامی مار سے پچھو اور جم پوسی